بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو یہ کارڈیگن اور سلیو لیس سویٹر دیکھ کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں میں موجود ہوں اس وقت وہاں پر درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور رات کے وقت یہ 8 تک گر جائے گا۔ ابھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ کی وجہ سے یہ حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ میرا موضوع تو یہ ہے کہ ایک خوفناک کھیل جو 2010-11 سے شروع کیا گیا تھا اور اس کے نتائج اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں، وہ کھیل اب بھی جاری ہے۔ کیا کھیل ہے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 10 اکتوبر کو سوات میں مینگورہ کے مقام پر ایک سکول وین پر فائرنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں سکول وین کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا تھا اور 3 بچے فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا گیا، پورے ملک میں تشویش کی لہر پھیل گئی اور اس واقعے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بہت سے فیصلے کیے گئے۔ صوبائی حکومت نے کہا کہ مرکزی حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ آج خیبر پختونخوا کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس معظم جا انصاری نے سوات میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ آنر کلنگ تھی، یعنی غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ جس ڈرائیور کو قتل کیا گیا وہ قاتل کا بہنوئی تھا، یعنی دونوں نے پسند کی شادی کی تھی تو سالے نے اپنے بہنوئی کو قتل کیا اور فائرنگ کے نتیجے میں بچے زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 3 شخص ابھی تک پولیس گرفتار نہیں کر سکی، ان کو بھی جلدی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف اور دعویٰ ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور سوات میں جو دہشت گردی کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جلوس نکالے گئے سوات میں امن کے قیام کے لیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان میں شامل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سوات سمیت پورے پاکستان کے تمام علاقوں میں امن قائم رکھے۔ اگر آپ کو کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کتے تو بہرحال کتے ہی ہوتے ہیں، در حقیقت ایک بلی آ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتی ہے دور اور اس کو یہ بھونکتے ہیں۔ خیر، اب میں بات کروں گا جناب سنجیدہ موضوع کی جانب آؤں گا، جو کہ ایک میں نے کہا تھا کہ ایک خطرناک بلکہ خوفناک قسم کا کھیل جس کا آغاز کیا گیا تھا 2010-2011 میں، وہ یہ تھا کہ اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں، جو اسکولوں کے پرنسپلز ہیں، خاص طور پر نجی تعلیمی ادارے جن کو ہم ایلیٹ لوگوں کے تعلیمی ادارے کہتے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف، روایتی سیاستدانوں کے خلاف۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس ملک کے سیاستدانوں نے، تمام کے تمام کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے، ایک مسیحا ہے جو ہمارا قومی ہیرو ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ یہ ایک منظم کیمپین تھی، یہ اس انویسٹمنٹ کا حصہ تھا جو انویسٹمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بطور تیسری قوت اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے کی تھی، اور یہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی۔ سوشل میڈیا پر آپ کہہ لیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ گروپس، میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کو قائل کیا گیا، اسکولوں میں اس طرح کے مذاکرے سیمینار کیے گئے، اساتذہ کی برین واشنگ کی گئی، معصوم طلبہ کی برین واشنگ کی گئی، اور یہ اس کے بعد جو نتائج اس کے برآمد ہوئے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں۔ بائی ہک اور بائی کروک 2018 کا جو الیکشن تھا وہ عمران خان کی پارٹی کو جتوایا گیا، باوجود بہت محنت کے، اس کے باوجود وہ جسے کہتے ہیں نا سمپل میجارٹی بھی حاصل نہیں کر سکے، ایبسولوٹ میجارٹی تو دور کی بات ہے، لہٰذا ان کو ایک مخلوط حکومت بنانا پڑی، وہ کامیاب نہیں ہوئے، نا اہل ثابت ہوئے، گورننس کی کمی تھی، اہلیت کی کمی تھی، قابلیت کی کمی تھی، کرپشن دن بدن زیادہ ہو رہی تھی، اور بالآخر جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب
یہ کمپنی نہیں چلے گی، لہٰذا انہوں نے وہ صفحہ پھاڑ دیا جس صفحے پر دونوں موجودگی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ ماضی کا قصہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ملک کے نامور تعلیمی اداروں میں عمران خان کو مدعو کیا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے، اور اس کے بعد وہاں پر عمران خان خطاب کرتے ہیں، اور یہ خطاب اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ہماری یوتھ کے ذہنوں کو پلوٹ کیا جا رہا ہے، پراگندہ کیا جا رہا ہے، ان میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جب اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی جو اسٹوڈنٹ ونگز ہوتے تھے، ان کی شاخیں ہوتی تھیں یونیورسٹیز اور کالجز میں، ہم لوگوں کے دور میں بھی ہوتی تھیں، کوئی پی ایس ایف ہے، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ایم ایس ایف تھی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ڈی ایس ایف تھی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کے علاوہ آئی جے ٹی تھی، اسلامی جمعیت طلباء ایک بہت منظم تنظیم تھی، اس کے علاوہ دیگر تنظیمیں تھیں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنلسٹ عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیمیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی تنظیمیں تھیں، پالیٹکس ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے فساد، اور خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور میں تو قتل تک بھی ہوئے یونیورسٹیوں میں، بے گناہ لوگ مارے گئے، آپس میں تصادم ہوتا تھا، مسلح تصادم ہوتا تھا، یونیورسٹیوں میں اسلحہ آنا شروع ہو گیا، اس کے کچھ اور محرکات تھے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک سیاسی تربیت ملتی تھی اسٹوڈنٹس کو۔ سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، ہماری عمر کے لوگوں کو، اس وقت این سی سی نیشنل کیڈٹ کور کی تربیت دی جاتی تھی، آپ کو باقاعدہ گن چلانی، G3 رائفل سے، مختلف قسم کی اسالٹ رائفل سے آپ کو بندوق رائفل چلانا، نشانہ لگانا، باقاعدہ ایک کیڈٹ کے طور پر آپ کو تیار کیا جاتا تھا، اور یہ لازمی تھی، این سی سی نیشنل کیڈٹ کور اسے کہتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ تنظیموں پر بین لگا، اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے پاکستان کی سیاست میں ایسے رہنما ہیں جنہوں نے بطور اسٹوڈنٹ لیڈر اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اب میں کس کس کا نام لوں، جیسے جاوید ہاشمی ہیں، جیسے شیخ رشید ہیں، یہ بڑے بڑے جو نام ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کا، لیاقت بلوچ ہیں، حافظ سلمان بٹ ہیں، اس کے علاوہ یہ جو ابھی ہمارے جو وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ ہیں، بے شمار ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ بطور اسٹوڈنٹ لیڈر کے شروع کی، یا اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کہہ لیں۔ اب یہ ہے کہ وہ چیز تو ختم ہوگی، اس میں ایک برداشت کا مادہ آ جاتا تھا، بعد میں وہ جو کالجز میں ایک دوسرے کے خلاف، یونیورسٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے، بعد میں وہ اسمبلیوں میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ کولیگ بھی بن گئے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ اس سے پاکستان کو جب اسٹوڈنٹ یونین پہ بین لگایا گیا، جو بھی اس کی وجوہات ہے فار اینڈ اگینسٹ، اس پر جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اب یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ یک طرفہ طور پر ایک شخص جو کہ سر عام سیاستدانوں کو گالیاں دے رہا ہے اور اس بیانیے کو لے کر آگے چل رہا ہے کہ ملک کے تمام سیاستدان کرپٹ ہیں، تمام چور ہیں، تمام ڈاکو ہیں، تمام بے ایمان ہیں، تمام غدار ہیں سوائے ایک شخص کے، اور یہ یوتھ کو کہ ذہنوں کو پلوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کالج اور یونیورسٹی میں کوئی اسلامی جمعیت طلباء سے تعلق رکھنے والا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پی ایس ایف کا ہے، کوئی ایم ایس ایف کا ہے، کسی اور جماعت کا ہے، سربراہ ہے، وہ وہاں پر عمران خان کو کوئی گزن یا نقصان پہنچا دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، انہی کی زبان میں بات کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تصادم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ تعلیمی اداروں میں جا کر طلباء کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو سیاست کرنے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں کو سیاسی تقاریر کے لیے بلائیں؟ اس سے پہلے عمران خان کو اس وقت بھی بلایا جاتا تھا لامز میں، ناسک میں، مختلف تعلیمی اداروں میں، یہاں تک کہ یہ جو اسد عمر ہے ان کو نسک میں بلایا جاتا تھا بطور کہ جناب ایک زبردست قسم کے کارپوریٹ سیکٹر کے جناب یہ کامیاب ترین انسان ہے، اور کبھی ان بچوں طلباء کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس جنرل کے بیٹے ہیں، یہ اس جنرل کے بیٹے ہیں جس جنرل کا نام لیا جاتا ہے سقوط ڈھاکہ، یعنی پاکستان توڑنے میں جن جرنیلوں کا کردار واضح طور پر حمود الرحمان کمیشن میں سامنے آیا ہے، یہ اس شخص کے بیٹے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آنیسٹ کامیاب کارپوریٹ سیکٹر کا زبردست چمکتا ستارہ ہے، ہی از اے شائننگ سٹار، پوسٹر بوائے آف عمران خان۔
اور بالآخر کیا ہوا؟ وہ پوسٹر بوائز کی اصلیت آپ کے سامنے آ گئی. وہ پھر عمران خان جس کو آپ اس قوم کا مسیحا سمجھتے تھے، پھر آپ نے اس کو اسی طرح مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا، اور پھر آج وہ ایک مرتبہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ آپ نفرت پھیلانے کے راستے ہموار کر رہے ہیں، اور ہماری جو تعلیمی درسگاہیں ہیں ان میں آپ زہر گھول رہے ہیں نوجوان نسل میں، اور آپ آئندہ نسل کو کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو بچہ اس وقت 17-18 سال سے 20 سال کی عمر کا ہے، اس کے ذہن میں آپ زہر صبح دوپہر شام ایک مخصوص طبقے کے خلاف زہر گھولیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اسی طرح ہے برین واشنگ، یہ اسی طرح ہے آپ کی تربیت سازی کہہ لیں، آپ اس کو برین واشنگ کہہ لیں. جس طرح طالبان نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا، ان کے ذہن میں یہ ڈالتے گئے کہ آپ خود کش حملہ کرو گے تو آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں حوریں آپ کا استقبال کریں گی، اور ان حوروں کے چکر میں جنت کی آس میں وہ اپنے جسم کے ساتھ بند باندھتے تھے اور خود کو دھماکے سے اڑا دیتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ سینکڑوں معصوم لوگوں کی جان لے لیتے. یہ اسی قسم کی ایک اور نسل تیار کی جا رہی ہے. خدا را اس حوالے سے ضرور سوچئے، اور میں یہ درخواست کروں گا موجودہ حکومت سے خاص طور پر کہ جناب آپ کے پاس ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، آپ ریگولیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو، آپ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارے کا وائس چانسلر ہو، کوئی ریکٹر ہو، وہ ایک سیاسی شخصیت کو بلا کر سیاست پر تقریر کروائے، ایک سیاسی جلسہ منعقد کرے اپنے ادارے میں؟ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ سیاستدانوں کو بلا سکتے ہیں، بچوں کی کردار سازی کے لیے، تربیت کے لیے آپ بلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کی کردار سازی کی بجائے ان کی کردار کی تباہی کرنے پر سیاستدانوں کو بلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی مذموم، قابل مذمت فعل ہی نہیں بلکہ اس ملک کی یوتھ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، جس کا بالآخر نقصان پاکستان کو ہی اٹھانا پڑے گا، چاہے آج نہیں تو 5 سال بعد، 10 سال بعد، کیونکہ ہم ایک نفرت سے بھری ہوئی ایک نسل کو تیار کر رہے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.